بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک تھے جنہیں مقام نبوت کے علاوہ ایک وسیع و عریض اور بے مثال حکومت ملی۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں 17 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے عظیم المرتبت پیغمبروں میں سے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ صاد آیت نمبر 30 میں خداوند متعال آپ علیہ السلام کی تعریف میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومنین میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین تھے، اور کافروں سے بخت نصر اور نمرود۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے اور سال ہا سال اپنی قوم کو ہدایت کرنے میں مصروف رہے۔ عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اپنے خاندان سے اپنا کوئی جانشین اور وصی معین کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مختلف بیویوں سے کئی ایک بیٹے تھے۔ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ جناب داؤد علیہ السلام اس بیٹے کی ماں کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ اپنی اسی بیوی کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کروں۔ بیوی نے کہا، بہتر ہے کہ آپ کا جانشین میرا بیٹا بنے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، لیکن خدا کے حتمیوں یقینی علم میں میرا وصی اور جانشین سلیمان علیہ السلام ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک اور وحی نازل ہوئی کہ میرا حکم پہنچنے سے قبل جلدی میں کوئی کام مت انجام دینا۔ اس وحی کو نازل ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 2 شخص باہم لڑتے جھگڑتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ہم میں سے ایک کا باغ ہے اور دوسرے کی بھیڑ بکریاں۔ خداوند قدوس نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی ان 2 آدمیوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا وہی میرے بعد میرا جانشین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد باغ کے مالک اور بھیڑ بکریوں کے مالک نے اپنے درمیان پایا جانے والا جھگڑا کچھ یوں بیان کیا۔ باغ کے مالک نے کہا، اس شخص کی بھیڑ بکریاں میرے باغ میں آئی ہیں اور میرے باغ کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھیڑ بکریوں کے مالک نے کہا، مجھے اس کی خبر نہیں ہے، وہ حیوان اور بے زبان ہیں، خود اس کے باغ میں گھس گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جناب سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نے کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے باغ کے مالک سے فرمایا، اے صاحب باغ، یہ بتاؤ کہ اس شخص کی بھیڑ بکریاں کس وقت تمہارے باغ میں آئی ہیں؟ باغ کے مالک نے کہا، رات کے وقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیڑ بکریوں کے مالک سے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ اس سال میں تمہاری بھیڑ بکریوں کے جتنے بچے ہوں اور ان کی اون کا مالک باغ کا مالک ہے، کیونکہ بھیڑ بکریوں کے مالک کے لیے لازمی تھا کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو قابو میں رکھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ بھیڑ بکریوں کا مالک اپنی بھیڑ بکریاں صاحب باغ کے حوالے کر دے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء نے بھیڑ بکریوں کی قیمت دریافت کرنے کے بعد معلوم کیا ہے کہ ان کی اور باغ کی قیمت برابر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ فیصلہ اس معیار پر کیا ہے کہ انگور کی بیلیں جڑوں سے تو ختم نہیں ہوئیں بلکہ ان کا صرف پھل ضائع ہوا ہے، اور اگلے سال انگور کی بیلیں دوبارہ پھل اٹھائیں گی۔ خداوند متعال نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اس فیصلہ میں فیصلہ وہی برحق ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کچھ اور چاہا تھا جبکہ ہم نے کچھ اور۔ آپ نے سوچا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو اپنا جانشین بنائیں جس کی والدہ سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پیاری بیوی کے پاس آئے اور کہا، ہمارا کچھ اور ارادہ تھا جبکہ خدا نے کچھ اور چاہا ہے۔ جو خدا چاہتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اسی پر خوش ہیں۔ ایک اور روایت میں جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنائیں۔ جب انہوں نے اس بارے میں بنی اسرائیل کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور اعتراض کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ ایک جوان کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے لگے ہیں جبکہ ہمارے درمیان بزرگان موجود ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے رؤسا کو بلایا اور ان سے فرمایا، آپ لوگوں کا اعتراض مجھ تک پہنچا ہے، آپ سب اپنا اپنا عصا لے آئیں اور ان کے اوپر اپنا اپنا نام لکھ دیں، اور سلیمان علیہ السلام بھی اپنا عصا لا کر اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ تمام عصا ایک کمرے میں رکھ کر باہر سے تالا لگا دیں، اور آپ تمام قبائل کے رؤسا ایک رات اس کمرے کے سامنے پہرا دیں تاکہ کوئی بھی اس کمرے میں نہ جا سکے۔ اگلی صبح کمرے کا دروازہ کھولیں اور دیکھیں کہ جس کا عصا سبز اور پھلدار ہو چکا ہے وہی میرے بعد لوگوں کا رہبر و رہنما بنے گا۔ قبائل کے سرداروں نے اس تجویز کو قبول کیا اور اپنا اپنا مخصوص عصا لا کر ایک کمرے میں رکھا، اسے تالا لگایا اور ایک پوری رات اس کمرے کی نگہبانی کی۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدا میں نماز صبح ادا کی اور اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا سبز اور پھلدار ہو گیا ہے۔ وہ عصا حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا۔ انہوں نے وہ عصا سب کو دکھایا تو سب لوگوں نے اسے قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بچوں، کون سی چیز سب سے زیادہ میٹھی ہے؟ انہوں نے کہا، محبت۔ جناب داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین اور لوگوں کا رہبر بنانے کا اعلان کیا۔ یوں خدائے تعالیٰ کے ارادے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہو گئی، حالانکہ وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت اپنے باپ سے بھی بڑی تھی، کیونکہ خدا نے انہیں ہوا پر اختیار دیا تھا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہیں وہ ان کا تخت اٹھا کر وہیں لے جائے۔ جنات کو ان کے ماتحت کر دیا کہ وہ ان کی خدمت کریں، اور پرندوں کو ان کا مطیع بنا دیا کہ وہ اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ کریں۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں اور غیر معمولی فہم و فراست عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایک بے مثال سلطنت بن گئی اور اس میں تمام ظاہری قوتیں یکجا ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں صحیح اور قطعی معلومات تو نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی شکل کیسی تھی اور وہ کتنا بڑا تھا۔ یعنی آیا وہ ایک تخت ہی تھا کہ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے چند خاص مصاحبین بیٹھتے تھے، یا وہ ایک قالین تھا کہ جس کی لمبائی چوڑائی کئی فرسنگ تھی اور اس پر آپ کے وزیر، اہلکار اور ہزاروں سپاہی بھی بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ وہ ایک ایسا اڑن کھٹولا تھا جو ہوا کے زور سے حرکت کرتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ بھی جانا چاہتے تھے وہ انہیں وہاں لے جاتا تھا۔ خدا کے حکم سے جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور میں زر خرید غلاموں کی طرح خدمات بجا لاتے تھے۔ وہ ان کے لیے عالی شان مکان اور بڑے بڑے حوض تعمیر کرتے تھے، نیز سمندروں کی تہ سے گراں بہا جواہرات نکال لاتے تھے جن کو حسب ضرورت کام میں لایا جاتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔